ہم اکٹھے کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان آسمانی خاندان اور آسمانی ماں سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اگر ہم بے مقصد زندگیاں گزارتے ہیں تو ایک سال پلک جھپکتے ہی اڑ جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم ایسی مختصر زندگی گزار رہے ہیں اور اس زندگی کے اختتام پر ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اس وجہ سے کیا ہمیں پیشتر آسمان کی بادشاہی کے لیے اس زمین پر اپنی زندگی کے دوران منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے؟ جیسا کہ اس زمین پر رہتے ہوئے آپ سب کا اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے، میں آپ سے یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے منصوبوں میں آسمان کی بادشاہی کی منصوبہ بندی بھی شامل کر لیں۔ آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان آسمانی خاندان اور آسمانی ماں کے تحت کرتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں خدا نے ہمیں کتاب مقدس کی تعلیمات اور تمام بنی آدم کو سچائی کا کلام بخشا ہے؟ کیا ہمیں ایک لمحہ کے لیے اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ خدا پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی ہے یا نہیں، تمہیں یہ جاننے کے لیے مرنا پڑے گا۔ تمہیں آسمان کی بادشاہی کیوں چاہیے جبکہ تم ابھی مرے بھی نہیں؟ اس زمین پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں آسمان کی بادشاہی کی ضرورت کا احساس تک نہیں ہے۔ کتاب مقدس کا سارا کلام معرفت کا کلام ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، جو کہ نہ صرف اس زمین پر کی زندگی کے لیے بلکہ آئندہ جہان کی تیاری کے لیے بھی ہے، کیا نہیں ہے؟ زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں اس زمین پر رہتے ہوئے خدا پر اعتقاد رکھ کر تمہیں کیا ملے گا؟ کیا تمہیں پیسے اور کھانا ملتا ہے؟ اکثر لوگ ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ تاہم کیا ہماری زندگی تیزی سے نہیں گزرتی ہے؟ کیا ایک سال پلک جھپکتے اڑ نہیں جاتا؟ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، پر میرے لیے یہ ایسے ہے جیسے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے نئے سال کے دن 1 جنوری پر عبادت کی ہے۔ چونکہ ہماری زندگیاں بہت تیزی سے گزر جاتی ہیں، اس لیے بعض لوگ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اپنی ریٹائرمنٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ آئندہ کے لیے اصل منصوبہ بندی آسمان کی بادشاہی کی ہے، کیا ایسا نہیں؟ اپنے مستقبل کے لیے مناسب منصوبے بنانے کی غرض سے ہمیں پہلے آسمان کی بادشاہی کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں آسمانی زندگی کی تیاری کروانے کے لیے خدا خود اس زمین پر آئے۔ وہ آئے اور ہمیں نئے عہد کی سچائی کی راہ سکھائی۔ ہمیں سبت کے دن عبادت کرنا سکھاتے ہوئے انہوں نے ہمیں اتوار کو عبادت کرنے والی دنیا کی کلیسیاؤں کے لوگوں سے الگ کیا۔ خدا نے ہمیں فسح بھی سکھائی تاکہ ہم کرسمس منانے والوں سے الگ ہو سکیں۔ اب ہمیں کیوں نئے عہد کی سچائی سیکھنی چاہیے؟ ہمیں لازماً اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص ہے جسے انگریزی بہت پسند ہے اور بہت انگریزی سیکھی بھی ہے، مگر وہ اپنی ساری زندگی کوریا میں گزارتا ہے۔ اگر اس کی اپنی زندگی کی یہی منصوبہ بندی ہے تو کیا اسے انگریزی سیکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ شاید اس آدمی کا خواب امریکہ کا سفر کرنا ہو، یا انگریزی بولنے والے دیگر ممالک کا، یا ان ممالک سے کاروبار کرنا ہو۔ انگریزی سیکھنے کے پیچھے ضرور اس کی خاص وجوہات ہوں گی۔ اسی طرح ہم خدا کی بادشاہی کے نئے عہد کو سیکھتے ہیں، خدا کے کلام کی فرمانبرداری میں ایمان کی زندگی گزارتے ہیں اور مستعدی سے خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام آسمان کی بادشاہی کی تیاری ہیں۔ دنیا میں ہر کوئی اس کی تیاری نہیں کرتا۔ مجھے آسمان پر جانا ہے۔ وہ جن کا ایسا پختہ عزم ہو صرف وہی کتاب مقدس کے آئین و فرمان کی پیروی میں نئے عہد اور کتاب مقدس کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے پرعزم ہو سکتے ہیں۔ صحیح؟ ہماری زندگی بہت مختصر ہے۔ جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو اگلا منصوبہ پیشگی تیار ہونا چاہیے۔ خدا کہتے ہیں کہ آدمی کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، تب روحانی جہان میں زندگی شروع ہوگی۔ اس لمحے پر آپ کو اور مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اس زمین پر خوشحال زندگی گزارنے کے لیے لوگ کھانے پینے
और कपड़ों पर खर्च की कटौती करके और बचत को बैंक में जमा करवा कर अपनी रिटायरमेंट की तैयारी के लिए कफायत शारी की जिंदगी गुजारते हैं। हमें भी तैयारी करनी चाहिए। जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उन्हें अंग्रेजी सीखने की तैयारी करनी चाहिए और अमेरिकी कवानीन जैसे कि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील दाएं तरफ है या बाएं तरफ, या अमेरिका में ट्रैफिक को दाएं तरफ होना चाहिए या बाएं तरफ। जब मैं बर्तानिया गया तो सड़क के बाएं जानिब गाड़ी चलते देखकर हैरान हुआ था। स्टीयरिंग व्हील गाड़ी की दाएं तरफ है, इसलिए गाड़ी को बाएं तरफ रहना होता है। मैंने सोचा बर्तानिया में यह ट्रैफिक का कानून है। कोरिया में गाड़ियां दाएं तरफ रहती हैं, मगर बर्तानिया में गाड़ियां बाएं तरफ रहती हैं। क्या पेशगी इन तमाम कवानीन को सीखना आसान नहीं है? हमें इस जमीन पर नए अहद को सीखना चाहिए, बाप के कलाम का मुताला करना चाहिए और माँ की बातों को गौर से सुनना चाहिए। इन कामों को करने से आसमान की बादशाही में जहां हमें जाना है किसी भी दिक्कत का तजुर्बा नहीं होगा। क्या इस जमीन पर खुदा ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ वो तालीम दो जो मैंने तुम्हें सिखाई है और इसे अराकीन को मुंतकिल करो? इसमें हमें अपने जाती ख्यालात को बढ़ाना नहीं चाहिए। इसकी वजह यह है कि खुदा की बादशाही में इजाफी ख्यालात की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए खुदा के कलाम के हवाले से किताब मुक़द्दस ने क्या कहा था? क्या ये नहीं कहती खुदा के कलाम में ना कुछ बढ़ाओ ना कुछ निकालो? मत्ती बाब 28 देखते हैं और अपने आप से पूछें, जब हम खुदा की सच्चाई की शरीयत पर अमल करते हैं तो क्यों आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? आपको एहतियात से इसके जवाब के बारे में सोचना चाहिए। हम मत्ती बाब 28 खोलते हैं और मत्ती बाब 28 आयत 18 की तालीमात इकट्ठे पढ़ते हैं। बाब 28 आयत 18 से देखते हैं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और क्या? और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। यीशु ने हमें सब कौमों को तालीम देने का हुक्म दिया था। हम उन्हें क्या तालीम दें कि वो अमल करें? हम उन्हें हर उस बात पर अमल करना सिखाएं जिसका यीशु ने हमें हुक्म दिया है। जब हम आसमान में जाते हैं तो हमें इसी की जरूरत है, चूंकि बाप और माँ जानते हैं कि जब हम आसमान पर जाते हैं तो हमें इन सब चीजों की जरूरत होगी। तो क्या बाप और माँ ने हमें आइन अता नहीं किए जिनकी खुदा के फर्जंदों को आसमान में जरूरत है? मुकाशफा बाब 22 आयत 18 देखते हैं। बाब 22 आयत 18 में ये कहा गया है कि मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबुव्वत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबुव्वत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले से मुराद घटाना है, तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। किताब मुकद्दस कहती है कलाम में हरगिज ना बढ़ाओ ना घटाओ। क्या ये तालीम हमारे लिए नहीं है कि शाही कहनों के तौर पर जिंदगी गुजारें जो आसमान की बादशाही में अब तक रहेंगे? जिस तरह खुदा ने हमें किताब मुकद्दस की तालीमात दी हैं, हमें उन पर उसी तरह अमल करना और उन्हें मानना चाहिए। क्या हमें नहीं चाहिए? इस वजह से यीशु ने यह भी कहा, तमाम इंसानों को तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया और तुम्हें सिखाया है। यूं खुदा ने सिर्फ उनके लिए राह खोली जो इन तमाम तालीमात पर सही तरीके से अमल करते हैं, ताकि वो आसमान की अब्दी बादशाही में वापस आ सकें। हम सिर्फ इस जमीन पर अपनी जिंदगियों की खातिर किताब मुकद्दस का मुताला नहीं करते हैं, चूंकि खुदा ने हमें बताया है कि तुम्हारा वतन आसमान है। तो हम हर रोज अपनी जिंदगियां इस अंदाज से गुजारें जो आसमान की बादशाही के लायक हों। आज जमीन पर अनगिनत कलीसियाएं सिखाती हैं कि खुदा सिर्फ बाप है। नीस वो ये भी सिखाती हैं कि खुदा माँ आसमान की बादशाही में मौजूद नहीं है। तो फिर चूंकि खुदा की कलीसिया के अराकीन ये कहकर मुनादी करते हैं कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि
آسمانی ماں کا وجود آسمان کی بادشاہی میں ہونا چاہیے۔ 하늘 어머니가 반드시 천국에 존재한다는 것이 성경에 기록에 나타나 있다라고 하니까 ہم اس سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں کہ کیا آسمانی ماں واقعی موجود ہیں یا نہیں۔ آج ہم ایک ایک کر کے کتاب مقدس کی آیات کا جائزہ لے کر اس معاملے کو بغور دیکھتے ہیں۔ ہم مکاشفہ 4 باب کی طرف جاتے ہیں۔ مکاشفہ باب 4 آیت 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے سب چیزیں اپنی مرضی کے مطابق پیدا کی ہیں۔ جب انہوں نے انہیں پیدا کیا تھا، ان کے لیے ان کی خاص دور اندیشی تھی۔ انہوں نے ہر چیز میں اپنی مرضی رکھی ہے۔ اگرچہ کائنات میں زمین ایک ننھا سیارہ ہے جو ریت کے ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہے، خدا نے گہری مرضی کے ساتھ زمین کو پیدا کیا تھا۔ کتاب مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ایک جاندار جو زمین پر پیدا کیا گیا تھا، خدا کی مرضی سے وجود میں آیا تھا۔ ایسا کوئی چھپایا، کوئی پودا، آسمان میں کوئی پرندہ، سمندر میں کوئی مچھلی، زمین پر دوڑنے والا کوئی جاندار اور کوئی انسان نہیں جو کبھی خدا کی مرضی کے بغیر پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر ایسا کچھ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیگر ستاروں کے برعکس زمین زندگی کا سیارہ کہلاتی ہے۔ ہم زندگی کے بارے میں سوچیں۔ جب ہم لفظ زندگی پر غور کریں، کیا ماں کے وجود کے بغیر زندگی کا کوئی وجود ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی اس جگہ ہو سکتی ہے جہاں ماں نہیں ہے۔ زندگی کی خاصیت کو اس طرح سے کس نے پیدا کیا؟ خدا نے اسے یوں پیدا کیا۔ ہمارے نظام شمسی میں سیارہ زمین کے علاوہ کوئی دوسرا سیارہ ایسا نہیں ہے جہاں زندگی موجود ہو۔ تو پھر جب خدا نے زمین پر زندگی کا وجود پیدا کرنے کی اجازت دی تو انہوں نے وہاں کس کو پیدا کیا ہوگا؟ انہوں نے زمین پر ماں کو بنایا ہوگا۔ ایک لمحہ کے لیے اس پر غور کریں۔ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کے لیے کیا ماں پرندہ کے بغیر ایک بچہ پرندہ پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کسی پرندے پر بچہ کے اصطلاح کا اطلاق کرنا مناسب ہے یا نہیں، لیکن یہ صرف آپ کو زندگی کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی ماں مچھلی نہ ہو تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ سمندر میں زندہ مخلوقات اپنی زندگیاں میراث میں پانا جاری رکھ سکتی ہوں؟ نہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ضرور ان سب کی ماں ہوگی۔ میدان میں دوڑنے والے ہر قسم کے جانوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ان کی ماں نہ ہوتی تو ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ کیا وہ زندگی حاصل کر سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ کس نے اس دنیا کو یوں خلق کیا تھا؟ کتاب مقدس کہتی ہے خدا نے اسے یوں خلق کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے سیارہ زمین پر زندگی کا نظام اس طرح سے پیدا کیا ہے۔ خدا قادر مطلق، قادر الغیب اور قادر حقیقی ہیں۔ انہوں نے ماں کے بغیر باپ کو جنم دینے کی صلاحیت کیوں نہیں دی؟ اس میں خدا کی مرضی پوشیدہ ہے۔ عبرانیوں باب 8 آیت 5 میں درج آیت کے مطابق اس زمین پر جو بھی ہے وہ آسمانی چیزوں کی نقل و عکس ہے۔ اس زمین پر جو کہ نقل و عکس کی دنیا ہے، زندگی ماں کے وسیلے پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر روحانی زندگی بخشے جانے کے لیے کسے آسمان یعنی حقیقت کے جہان میں موجود ہونا چاہیے؟ اس زمین پر ماں کی موجودگی سے پیشتر ہی قیاس کیا جاتا ہے کہ روحانی جہان میں خدا ماں موجود ہیں۔ چونکہ لوگ خدا کی تخلیقی اس دور اندیشی کو سمجھے بغیر کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے سچائی جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے وہ صحیح طریقے سے بنی آدم پر ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے برعکس یہ دنیا خدا ماں کے متعلق سچائی پر تہمت لگاتی ہے اور بنی آدم کو سچائی کی راہ پر چلنے سے روکتی ہے۔ تاہم چونکہ ہماری منزلی مقصود آسمان ہے، اس لیے ہم یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ خدا نے ہمیں خدا باپ، خدا ماں، نئے عہد کی فضا اور تمام سچائی کے بارے میں کیوں سکھایا ہے جب آسمان کی ابدی بادشاہی آئے گی۔ یقیناً اب ہمیں
ان تمام سچائیوں کی ضرورت ہے. لیکن دراصل جب ہم آسمان کی ابدی بادشاہی میں پہنچتے ہیں تو ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جب ہم آسمان میں داخل ہوں گے تو ان لوگوں کے درمیان جو نئے عہد کی سچائی میں تھے اور جو نہیں تھے، اور ان لوگوں کے درمیان جو حق پر عمل کرتے تھے اور جو غیر شرعی کام کرتے تھے، ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہوگا. اسی لیے خدا کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے پیچھے چلو. خدا کہتے ہیں یہ سب باتیں جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں تمہارے لیے ہیں اور تمہارے فائدے کے لیے ہیں. کیا انہوں نے یوں اپنی پیروی کرنے کی اہمیت کا اظہار نہیں کیا ہے؟ آج مکاشفہ باب 4 آیت 11 میں لکھے کلام کے وسیلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب چیزیں خدا کی مرضی سے تھیں اور خدا کی مرضی کے مطابق پیدا کی گئی تھیں. جب خدا نے زندگی کے سیارے زمین کو بنایا تھا تب انہوں نے تمام جانداروں کو ان کی ماؤں کے ذریعے ان کی زندگی کا وارث بنایا. یہ خدا کی مرضی ہے جو اپنے فرزندوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم روحانی جہان میں یعنی آسمان کی بادشاہی میں اپنی روحانی ماں کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. اس منظر کو ہم متی 6 باب سے دیکھتے ہیں. ہم متی کی کتاب باب 6 آیت 9 اکٹھے کھولتے ہیں. باب 6 آیت 9 میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. جب یسوع نے تمام بنی آدم کو دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے. دعائے ربانی میں ایک خاص لفظ باپ ہے. ہم اس لفظ باپ کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یہ اداروں میں استعمال نہیں ہوتا، نہ ہی یہ سرکاری دفاتر میں استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ کام کی جگہوں پر بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. ہم اسے کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ خدا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انہیں باپ پکاریں، جو کہ صرف خاندانی نظام میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. ہم آیت 8 سے مختصراً اس منظر کو دیکھتے ہیں. بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. یسوع نے اپنے شاگردوں کو اور تمام بنی آدم کو سکھایا کہ خدا کو باپ پکاریں. یہ گھروں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. لغت سے ہم باپ کی اصطلاح کے معنی تلاش کر سکتے ہیں جو گھر میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. باپ کی اصطلاح ایک ایسے شخص پر لاگو ہوتی ہے جس کے یقینی طور پر بچے ہوں. کیا آپ اتفاق نہیں کرتے؟ اگر ایک آدمی کے بچے نہیں ہوتے تو وہ باپ نہیں بن سکتا، خواہ وہ 50 یا 60 برس کا ہو جائے. کیا آپ متفق نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کی کوئی اولاد نہیں ہے. اس لیے جب باپ کا لفظ خدا پر لاگو ہوتا ہے تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ روحانی بچے یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا ہونا لازم ہے؟ کیا یہ محض مفروضہ ہے یا کیا واقعی کتاب مقدس ہمیں یوں سکھاتی ہے؟ کتاب مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے. ہم دوسرے کرنتھیوں کا 6 باب کھولتے ہیں اور اکٹھے باب 6 آیت 17 پڑھتے ہیں. باب 6 آیت 17 میں یہ کہا گیا ہے کہ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا، اور تم میرے، ہم ان کے کیا ہوں گے؟ بیٹے بیٹیاں ہوں گے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. ان آیات کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کو باپ پکارا گیا ہے، جو کہ خاندانی نظام میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور خدا پر ایمان رکھنے والے ان کے بچے یعنی ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں. بس ہمارے سے ان کے تمام خاندانی اراکین خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر باپ ہے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر کس نے بیٹے اور بیٹیوں کو زندگی دی؟ ہماری جسمانی زندگی ہمیں ہماری جسمانی ماں سے بخشی گئی ہے.
تو پھر ہم کس سے روحانی زندگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں روحانی زندگی عطا کرے؟ اگر اس زمین پر ماں نہ ہوتی تو جسمانی زندگی نہیں دی جا سکتی تھی۔ زمین کو زندگی کا سیارہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر مائیں موجود ہیں۔ سمندر میں تیرتی مچھلیوں کی اپنی مائیں ہیں، ہوا میں اڑتے پرندوں کی اپنی مائیں ہیں، اور میدان میں دوڑتے جانوروں کی اپنی مائیں ہیں۔ تو پھر کیا دنیا میں صرف جانوروں کی مائیں ہوتی ہیں؟ اگر مائیں نہ ہوتی تو کیا پودوں کی دنیا وجود رکھ سکتی تھی؟ اس کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ زندگی کے جہان میں ماں کا ہونا لازم ہے۔ تو پھر کیا یہ ہمارا اپنا بنایا عجیب منطق ہے یا یہ کتاب مقدس میں خدا کی ہمیں بخشی گئی تعلیم ہے؟ کیا ہمیں اسے نہیں جاننا چاہیے؟ ہم واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی تعلیم ہے۔ تو پھر وہ تمام کلیسیائیں جو اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ کوئی خدا ماں نہیں ہے، وہ جھوٹی کلیسیائیں ہیں۔ وہ آسمان کی ابدی بادشاہی کی شہریت یا خدا کی وعدہ کردہ نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکاشفہ باب 22 آیت 18 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خدا کی تعلیمات میں کچھ بڑھاتا ہے تو اس پر آفتیں آئیں گی، اور اگر کوئی خدا کی تعلیمات میں سے کچھ نکالتا ہے تو اس سے آسمان میں داخلے کا استحقاق اور مقدس شہر میں شراکت کا استحقاق چھین لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں واضح طور پر معلوم کرنا چاہیے کہ آیا آسمانی ماں وجود رکھتی ہیں یا نہیں۔ یہ تعلیم فقط اس بات پر توجہ مبذول نہیں کرواتی کہ ماں موجود ہے یا نہیں، بلکہ یہ اس امر پر بھی توجہ دلاتی ہے کہ وہ ہماری نجات میں سب سے اہم عنصر ہیں۔ خدا کو باپ پکارے جانے کی انتہائی منطقی وجہ یہ ہے کہ ماں کے بغیر باپ وجود نہیں رکھ سکتا ہے۔ کیا اصطلاح باپ کا مفہوم یہی نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہمیں کتاب مقدس سے خدا کی مرضی کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم پیدائش کی کتاب کا پہلا باب کھولتے ہیں۔ اگرچہ اس زمین پر رہنا اور اپنے مستقبل کی تیاری کرنا اہم ہے، پر اس سے کہیں زیادہ اہم آسمان کی بادشاہی کی تیاری کرنا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کی اچھی تیاری کریں تاکہ سیون کے تمام خاندانی اراکین خوشحال مستقبل کی زندگی گزار سکیں اور خوبصورت آسمان کی بادشاہی کا لطف بھی اٹھا سکیں۔ ہم پیدائش باب 1 آیت 26 کھولتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم وہ کیا بنانے والے ہیں؟ انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اگر خدا باپ نے اکیلے تمام بنی آدم کو آسمانوں اور زمین اور ان پر کی سب چیزوں کو بنایا ہوتا تو اظہار بیان ہم اور اپنی مناسب نہیں ہوں گے۔ تاہم خدا نے اظہار بیان کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں استعمال کیا تھا۔ اگر صرف ایک خدا ہے تو کیا یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں انسان کو بناؤں؟ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چھپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آیت 27 سے جاری رکھتے ہیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ خدا نے کس کس کو پیدا کیا تھا؟ نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ نر و ناری خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے۔ یہاں خدا اپنا حوالہ ہم اور ہمارے سے دیتے ہیں۔ جب خدا نے نر و ناری کو پیدا کیا تو انہوں نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، یہ کہنے کی بجائے کہ میں انسان کو اپنی صورت پر بناؤں۔ انہوں نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ تب نر و ناری خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے۔ اگر نر و ناری خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کی صورت کی نقل ہیں؟ تو پھر ہم بلا تعامل اس بارے میں سوچتے ہیں کہ فوٹو کاپی مشین کیسے کام کرتی ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ فوٹو کاپی مشین کیسے کام کرتی ہے تو اگرچہ آپ کو معلوم نہیں کہ اصل تصویر کیسی ہے، پر آپ محض پرنٹ آؤٹ دیکھتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ اصل تصویر کیسی ہے۔ کیا آپ نہیں بتا سکتے؟ فوٹو کاپی مشین کا یہ اصول خدا کی تخلیق کے جیسا ہی ہے۔ جب خدا نے انسان کو بنایا تو نر و ناری پیدا کیے گئے۔ تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی صورت میں نر صورت
और नारी सूरत का होना लाजिम है, जो कि असल है। क्या हम समझ नहीं सकते? बनी आदम खुदा की नर सूरत को खुदा बाप पुकारते हैं, तो फिर हमें खुदा की नारी सूरत को क्या पुकारना चाहिए? इस वजह से अब्दी जिंदगी जिसका खुदा ने वादा किया है उस जगह पर नहीं दी जा सकती जहां खुदा मां मौजूद नहीं है। खुदा के पास ये इख्तियार है कि अकेले बाप के तौर पर ही वो अपने बच्चों को जन्म दे और जब उन्होंने हर चीज को पैदा किया तो उनकी परवरिश करें। खुदा कादिर मुतलिक हैं। ताहम इस बात की एक वजह है कि उन्होंने अकेले एक बाप को जिंदगी देने की इजाजत नहीं दी थी। हमें ये सिखाने की गर्ज से कि खुदा माँ आसमानी बादशाही में मौजूद हैं। खुदा ने जमीन पर अकेले बाप को खानदान में नहीं रखा था, बल्कि हर खानदान में माँ भी रखी जो बच्चों को जिंदगी बख्शती है। बस आसमान की अब्दी बादशाही में सिर्फ हमारे बाप नहीं हैं, बल्कि वहां और किसे होना चाहिए? हमारी माँ जो आसमान पर हैं। किताब मुक़द्दस यकीनी तौर पर हमें सिखाती है कि खुदा माँ का वजूद है। तो फिर गलतियों 4 बाब की तरफ जाते हुए देखते हैं कि खुदा माँ का जिक्र सिर्फ पैदाइश 1 बाब में ही नहीं किया गया था। गलतियों बाब 4 आयत 26 देखते हैं। गलतियों बाब 4 आयत 26 में ये कहा गया है कि मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही कौन है? हमारी माँ है। आलम बाला की यरूशलेम से मुराद आसमानी यरूशलेम है। आसमानी यरूशलेम आजाद है और वो कौन है? बाज लोग ये कहते हुए उज़र बनाते हैं कि ये सिर्फ खास जुबान में है। असल यूनानी किताब मुक़द्दस में ये हमारी माँ के तौर पर लिखा है। इजहार बयान हमारी माँ कोरियाई किताब मुक़द्दस में भी दर्ज है। हिस्पानवी किताब मुक़द्दस में भी हमारी माँ लिखा है। खुदा ने सारे किताब मुक़द्दस में खुदा माँ के वजूद के बारे में हमें सिखाया है। हम पर इस हकीकत को उजागर करने की गर्ज से कि माँ के बगैर जिंदगी नहीं है। जब खुदा ने जमीन पर हर चीज पैदा की, खा ये जानवर था या एक पौधा था, तो खुदा ने हर चीज जिसमें जिंदगी है माँ के वसीले पैदा की थी। रोमियो बाब 1 आयत 19 देखते हैं। रोमियो बाब 1 आयत 19 में ये कहा गया है कि क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। आयत 20 से जारी रखते हैं। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलोहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। खुदा ने अपनी अनदेखी अलोहियत को उन तमाम चीजों में पेश किया है जो इस जमीन पर बनाई गई हैं। तो फिर हम दुनिया में पैदा करदा तमाम चीजों को देखकर पोशीदा खुदा को समझ सकते हैं। क्या हम नहीं समझ सकते? खुदा ने कुदरती जहान हमारे लिए बनाया था कि उनकी अनदेखी अलोहियत को समझें। इसीलिए ये लिखा है कि मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। किसके वसीला से आसमान में उड़ने वाले परिंदे, समुद्र में तैरने वाली मछलियां और मैदान में दौड़ने वाले छुपाए अपनी जिंदगी पाते हैं। हम देख सकते हैं कि हर तरह की जिंदगी माओ के वसीला बख्शी गई है। 20वीं सदी में महक़क़ीन ने मुताला किया कि जिंदगी का मंबा क्या है। वो इस नतीजा पर पहुंचे कि जब तक माए ना हो बच्चों को जिंदगी नहीं दी जा सकती। सबूत माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। महक़क़ीन कहते हैं कि बाप से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में से कोई भी बच्चों को मुंतकिल नहीं होता है। सिर्फ एक माँ का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बच्चों को मुंतकिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर मैं आपके सामने वाज बयान करने के काबिल ना होता, यहाँ तक कि एक सेकंड के लिए भी नहीं, हता कि मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता। दूसरे लफ्जों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तमाम जानदारों में जिंदगी का जौहर है। चूंकि ये इस हद तक अहम है और ये सिर्फ माँ के जरिए विरासत में मिलता है, तो क्या माओं के बगैर दुनिया में जिंदगी वजूद रख सकती है? हरगिज नहीं। खुदा ने हर चीज को इसी तरह पैदा किया है। आज मैं इंसानी तशरीहात
اور خیالات کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صرف اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو پیدائش سے مکاشفہ تک لکھا گیا ہے۔ حتیٰ کہ خدا نے پیدائش 1 باب میں اپنا حوالہ ہم سے دیا ہے۔ خدا باپ اور خدا ماں نے اکٹھے نجات کے کام کی منصوبہ بندی کی تھی اور 6000 برس تک نجات کے کام کی قیادت کی ہے۔ تو پھر کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ وہ بنی آدم پر کب ظاہر ہوں گے؟ وہ آخری دنوں میں ظاہر ہوں گے۔ جس طرح ہوا کو 6 دن کی تخلیق کے 6ٹھے دن پیدا کیا گیا تھا، اسی طرح آسمانی ماں یروشلم نجات کے 6000 سالہ کام کے اختتام پر ظاہر ہوں گی۔ صہیون کے تمام بچوں کو جمع کریں گی اور انہیں آسمان کی ابدی بادشاہی کی طرف لے جائیں گی۔ خدا ہمیں کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں لکھی گئی پیشن گوئیوں کے ذریعے نجات کے اس کام کو متعارف کرواتے ہیں۔ رومیو باب 1 اور باب 4 میں خدا کہتے ہیں کہ جب میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا تو کیا میں نے تمہیں نہیں سکھایا کہ کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی تھی؟ کیا میں نے تمہیں بنائی گئی سب چیزوں سے اپنی اندیکھی الوہیت نہیں دکھائی تاکہ ہر کوئی مجھے سمجھ سکے؟ جس طرح اس زمین پر دنیاوی خاندان باپ، ماں، بیٹوں اور بیٹیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طرح آسمانی روحانی خاندان میں خدا باپ اور آسمانی بھائی اور بہنوں کے ساتھ کسے موجود ہونا چاہیے؟ یقیناً خدا ماں کو موجود ہونا چاہیے۔ خدا باپ نے خدا ماں کے وسیلے اپنے فرزندوں کو کیا دینے کا وعدہ کیا ہے؟ پہلے یوحنا باب 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے ہم سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا تھا۔ کون اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ کی زندگی خدا کے ان فرزندوں کو بخشی برکت اور سچائی ہے جو خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف جب ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہو تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ لکھا ہے، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جہاں موت نہیں ہے۔ خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان رکھنے والے ہم لوگوں کو خدا نے نجات کی برکات و فضل بخشا ہے۔ آپ سب سے ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے کہ خدا کو شکر اور جلال دیں اور آسمان کی ابدی بادشاہی میں پہنچیں۔ میں آج کا واعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔